اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو انتہائی عجیب و غریب ہے کہ ایک دن اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے مکہ کی سرزمین پر گئے۔ اب یہ آپ کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے شیرخوار اسماعیل اور اپنی زوجہ کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، انہوں نے شادی کر لی، تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اچھا، جب وہ گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ محترمہ موجود تھی اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اہلیہ سے پوچھا، بیٹی بتاؤ تمہارا گھر کیسے چل رہا ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بابا جی کیا بتاؤں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، کہنے لگی بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تنگ دستی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، ویسے بھی شکار تو ہوائی روزی ہوتی ہے، تو بڑے برے دن گزر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو یہ گفتگو پسند نہ آئی۔ ناشکری اور ناشکراپن ایک بہت بڑا عیب ہے جو کسی ایمان والے کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لڑکی سے کہا کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، بابا جی آئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ اب وہ عورت اس پیغام کو سمجھ نہ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اپنے نور نبوت سے یہ پہچان گئے کہ میرے گھر میں میرے والد محترم آئے تھے۔ تو بیوی نے پیغام دیا کہ اس بابا جی نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ تو وہ کہنے لگے مجھے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ میں تم کو طلاق دے دوں اور تم سے قطع تعلق کر لوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ جو ہے بنو جرہم میں سے ہی شادی کر لی، قبیلے سے۔ کچھ عرصے بعد، سال دو سال بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس علاقے میں گئے۔ اب جو بیوی تھی وہ بڑی صابرہ، شاکرہ اور متقی پرہیزگار تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بیٹی مجھے بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو کہنے لگی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انتہائی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، تعاون کرنے والا، متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے شوہر عطا کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اچھا تمہارے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگی بابا جی الحمدللہ کہ جب شکار ملتا ہے تو ہم مل کر کھا لیتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، اس جواب سے بہت خوش ہوئے، دعائیں دی اسے اور کہا بیٹی جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت بہترین ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ دوبارہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو وہ پہچان گئے کہ میرے والد محترم یہاں تشریف لائے تھے، تو کہنے لگے انہوں نے کوئی پیغام تو نہیں دیا؟ بیوی نے بتایا کہ انہوں نے پیغام دیا تھا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت مضبوط اور اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو کہنے لگے میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح برقرار رکھوں اور ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں۔ تو عزیز دوستوں، اسی بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، وہ حاملہ ہوئی اور اسی نسب میں سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
اب علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے آخری پیغمبر اور میرے محبوب کے نسب میں کوئی ایسی عورت شامل ہو جو ناشکری ہو. یعنی ناشکری عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے نسب میں سے نکال دیا. تو عزیز دوستوں، جب ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں برداشت کریں گے؟ اسی طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح اس نے ہمیں غیر کے سامنے سر جھکانے سے بچایا ہوا ہے، اسی طرح وہ غیر کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانے سے بھی ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے.